اللہ نے ہم کو دنیا میں ملک و مال کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ملک و مال اللہ تعالیٰ دیں گے اور ایمان والوں کو دیں گے، لیکن میرے دوستو سب سے پہلے ایمان والوں میں استعداد پیدا ہونی چاہیے ملک و مال کو ہضم کرنے کی۔ جب تک ملک و مال کے ہضم کرنے کی استعداد نہیں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ملک و مال نہیں دیں گے، اور استعداد پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ملک اور مال کو سمیٹ کر کے دنیا میں ایمان والوں کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنائے۔ استعداد کے بغیر اللہ دیتے نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے میدان میں روٹی اور بوٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہوتی، اس کے معدے میں صرف دودھ ہضم کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو اللہ نے سارے اعضاء دے دیے، صرف دانت نہیں دیے، اس لیے کہ معدے میں استعداد نہیں، روٹی بوٹی کھا کر کے یہ حالات پہ آ جائے گا تو دانت نہیں دیں۔ جب اندر میں استعداد پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو اللہ دانت نکالنا شروع کرتے ہیں، 1 2 3 4 استعداد مکمل ہو جاتی ہے، 32 دانت پورے ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے میں استعداد کمزور ہو جاتی ہے معدے کی، تو اللہ تعالیٰ دانت نکال دیتے ہیں، 1 2 3 4 ایسا نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوشیاری کر کے نئے دانت لگا دیتے ہیں، نقلی دانت، اور نقلی دانت لگانے کی وجہ سے ہمیشہ بیچارے پریشانی میں رہتے ہیں، اس لیے کہ استعداد ہے ہی نہیں اور دانت مضبوط لگا لیے ہیں، اب جو چاہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہی میرے دوستو اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب امت میں ملک و مال کو ہضم کرنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی طاقت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں کو ملک و مال دیں گے۔ اور جب استعداد پیدا ہوئی ہے صحابہ میں ملک و مال کو ہضم کرنے کی اور ملک و مال کو ہضم کرنے کا راستہ کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگر ہم ان کو طاقت دیں گے دنیا میں ملک اور مال کی تو یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ یہ نماز کو قائم کریں گے دنیا میں، اور یہ زکوٰۃ کو دنیا میں قائم کریں گے، اور یہ بھلائی کو دنیا میں عام کریں گے، اور یہ برائی کو دنیا سے ختم کریں گے۔ فرمایا طاقت دیں گے تو دنیا میں یہ کام کریں گے۔ جب صحابہ میں استعداد پیدا ہوئی ہے ملک و مال کو صحیح چلنے کی اور پوری دنیا میں اس سے صحیح کام لینے کی، تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا، اور پوری دنیا کے بڑے حصے پر ایمان والوں نے انصاف کو، عدل کو اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کو زندہ کیا ہے۔ آپ تاریخ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بادشاہ اپنے کوٹھے پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ بادل کہیں بھی جا کر کے برس، تیرے پیداوار ہمارے خزانے میں آئے گی۔ لیکن جب استعداد کمزور ہو گئی تو آہستہ آہستہ وہ سارے دانت نکل گئے۔ کی نعمت بھی ہم دیں گے کہ جس سے ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں گے، اپنی آخرت بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ جینے اور مرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ ہماری زندگی سے بھی راضی ہو، ہماری موت ایسی آئے کہ اللہ ہماری موت سے بھی راضی ہو، اللہ ہماری ملاقات کو پسند کریں اور ہم اللہ کے ملنے کو پسند کریں، ہماری زندگی ایسی اچھی گزرے کہ ہمارا ہر قدم ہماری آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنے، آخرت کے اجاڑنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے۔ آپ نے کبھی امت کو ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ جب اپنی دعوت مکہ کے بازاروں میں اور آپ مینا کی وادیوں میں جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، آپ یہ فرمانے ہیں من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کہ کوئی ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، آسرا دے، کوئی ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اللہ کا پیغام اس کے بدلے تک پہنچا دوں اور اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ جب انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مینا کی وادی میں اور انہوں نے آپ سے سوال کیا الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کام کرنا پڑے گا؟
تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، اس بات پر بیعت کرو۔ اس لیے کہ دل تو باولا ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا، تو دل کے تابع ہو کر نہیں چلیں گے بلکہ حکم کے تابع ہو کر کے چلیں گے۔ تو میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی تو۔ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور دنیا میں خیر کو لانے کی محنت کرو گے۔ وَعَلَى أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور حق بات کہو گے حق طریقے سے اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا سمجھے گا، حق بات ہر حال میں کہو گے، اس بات پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا کہ اور اس بات پر بیعت کرو کہ جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے کہ جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کے اور بچوں کے اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی یہ شرائط اگر ہم پورے کر دیں تو آپ ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کی محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو زیر ہونا ہے اور ان کے زندگی بھر کمائے ہوئے نقشے یہ صحابہ کے قدموں میں آنا ہے، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں انتہائی بے بسی اور بے کسی کے حال میں، جب سراقہ ابن مالک نے آپ نے تعاقب کیا ہے اور آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ لیکن آپ نے ملک و مال کی بنیاد پر امت کو نہیں اٹھایا، آپ نے آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ آپ کام کرو گے تو اللہ تمہاری آخرت بنائیں گے، اور یہ یقینی بات ہے کہ جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گی۔ عدی بن حاتم جو آپ کے پاس میں آئے ہیں اور آپ نے ان سے پوچھا کہ عدی اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک مذہب پر ہوں۔ فرمایا تمہارے مذہب کو میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ تمہارے قوم کی آمدنی جو کھاتے ہو تمہارے مذہب میں حلال ہے۔ تو شرم کے مارے ان کی نگاہ ڈوب گئی۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کیوں نہیں اسلام قبول کرتے؟ تم اس لیے اسلام نہیں قبول کرتے کہ ہماری چاروں طرف تم دیکھ رہے ہو کہ انتہائی کمزور لوگ ہیں، بے بس اور بے کس لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنی کپڑے نہیں ہیں کہ بدن ڈھانپ سکے، وہ اب ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ ستر نہ کھل جائے۔ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، سواریوں کی کمی ہے، ہر وقت میں ڈر لگا ہوا ہے اندر سے اور باہر سے کہ کئی منافقین نہ نقصان پہنچا دے اور یہاں کے دشمنی نہ کرے ہمارے ساتھ اور باہر کے لوگ ہمارے ساتھ دشمنی نہ کرے، ہر وقت میں یہ خوف میں رہتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے آدمی ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تمہارے اسلام کے قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے۔ لیکن عدی یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس مدینہ کی سرزمین پر سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ وہ دن لائیں گے یہاں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک لڑکی یمن سے یہاں چل کر آئے گی، نہ اس کو زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا، اور فرمایا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور ان کے فتح کرنے والے تم بھی ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ باتیں ہونے کے باوجود آپ نے کبھی امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کی رضا پر اور آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت ہے، اس کو منزل بنا کر کے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مبارک زندگی ہمارے اندر آئے، پوری امت میں آئے اور امت کے راستے سے ساری انسانیت کے اندر آئے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے نظام کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا میں جتنی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ گارے مٹی پر محنت ہوئی تو کئی مالے کی بلڈنگیں بن گئی، لوہے پر محنت ہوئی تو تیز رفتار سواریاں بن گئی، کھانے پینے کے سامانوں پر محنت ہوئی تو ہزاروں قسم کے کھانے وجود میں آ گئے۔ میرے محترم دوستو ایسا ہی ہمارے دین میں یہ مبارک زندگی عام ہو جائے، ہمارے اندر آ جائے، ہمارے گھرانے میں
اور پوری امت اور انسانیت میں آئے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زمین پر محنت کرے کانٹے دار درخت کی اگانے کی، اور وہاں پر پھل آئے، آم آئے، سیب آئے، انگور آئے، کیوں بھئی ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایک آدمی کی تمام تر توانائی اور طاقت مخلوق پر لگے اور خالق کی محبت آئے، خالق کی عظمت آئے، خالق سے زندگیوں کے بننے کا یقین آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی تمام تر توانائی اور طاقت مال پر لگائے، چیزوں پر لگائے، اور اعمال کی محبت آئے، اعمال کی عظمت آئے، اور اعمال سے زندگیوں کے بننے کا یقین آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی کی تمام تر توانائی اور طاقت دنیا پر لگے اور آخرت کا فکر پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو، جہنم کا خوف پیدا ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو، یہ دوستو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے۔ تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح رخ یہ ہے